صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی دی ہوئی مہلت سے ایک دفعہ پھر ہم اس مقام پر اس تقریب کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ذات اقدس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور پھر ان لوگوں سے وابستگی عطا فرمائی جو اس کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں خوب سے خوب بشارتیں بھی عطا فرمائی، ان کی اللہ کے نزدیک عزت اور رتبے سے بھی آگاہی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ وابستہ کیا۔ اللہ پاک اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی گروہ میں رکھے، اسی زمرے میں ہمیں شامل فرمائے۔ اب ماضی کی طرف دیکھیں تو پچھلے سال اور اس سال میں ہمیں کوئی اتنا فرق نظر نہیں آ رہا، کہ لگتا یہی ہے کہ چند ماہ گزرے یا چند دن گزرے، دوبارہ وہی سفر کا مہینہ آ گیا، وہی تقریب دوبارہ آ گئی۔ ایک لحاظ سے یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ دن تیزی سے طے ہو رہے، کہ جس طرح انسانوں کی پریشانیاں ہیں مختلف قسم کی، انہیں مشکلات لاحق ہیں، اللہ تعالیٰ دنوں کو تیز پھیرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان ان پریشانیوں میں کم سے کم مشکلات سے دو چار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھر موقع عطا فرما دیا۔ اب بڑے پیارے پیارے لوگ، بڑی عظمت والے، بڑی بزرگی والے لوگ ہمارے ساتھ ان محفلوں میں شریک ہوتے، بلکہ ہم نے تو حضرت حافظ محمد اکبر صاحب والا دور بھی دیکھا، اور ان کے بعد بڑی پیاری پیاری صورتیں یہاں جلوہ گر ہوتی۔ وہ سلسلہ جاری ہے، وہ قافلہ اسی طرح رواں ہیں۔ ہم اس طرح نہیں ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کہ جس طرح وہ جس سمت کو وہ قافلہ جا رہا ہے، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اسی انداز میں ہیں۔ تو اس محفل پاک کا شروع سے ترہ امتیاز یہ ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کی بھی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ سالانہ محفل ہے، کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جس کو انسان پلے باندھے تو دنیا میں بھی کام دے، آخرت میں بھی کام دے۔ علماء کرام اپنے اپنے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرماتے، پیغام بھی سناتے۔ اب کوئی شخص سنانے والے یا بیان کرنے والے کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ جو سندیسہ وہ دے رہا ہے اس کی طرف دیکھے گا، کہ ہمارے ملک میں بھی اور شروع سے دور جاہلیت سے اس سے پہلے بھی جب کوئی سفیر آتا تھا اس کی طرف کبھی بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ کون آیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، لباس کیا ہے، کس انداز میں یہ بات کر رہا ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں پیغام کیا ہے، پیغام کا احترام کیا جاتا ہے، پیغام لانے والے کی کوئی وقت نہیں، لیکن اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ پیغام لانے والا بھی اس پیغام کی وجہ سے حفاظت اور پناہ میں چلا جاتا ہے، کہ دنیا میں کوئی قوم بھی سفیر کو قتل نہیں کرتی کبھی بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہو۔ تو جو بھی آپ کو پیغام سنا رہا ہے علماء کرام میں سے، بڑے لوگوں میں سے، تو وہ شخص اللہ کا سندیسہ آپ کو دے رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف کیا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے الفاظ کی طرف دیکھنا ہے، اس پیغام کی طرف دیکھنا ہے کہ کیا پیغام آیا، کیا حکم دیا جا رہا ہے، کس طرح اس ذات اقدس نے حضور کے ذریعے سے بلغوا انی ولو آیا،
کہ ایک آیت بھی اگر پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، میری طرف سے پہنچاؤ۔ اب پہنچانے والا جو ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آج جن کے نام سے یہ محفل سجائی جا رہی ہے، ہمارے امام ربانی حضور شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز، آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام جو خوش عقیدہ ہیں، ساتھ آپ نے یہ ایک حد بھی لگا دی کہ اگر ان کے اعمال میں کوئی کمزوری دیکھو تو پھر بھی بدگمانی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اپنے اچھے عقیدے کی وجہ سے وہ مقام لے لیں گے جو بڑے بڑے عمل والے نہیں لے سکیں گے۔ تو ہم علماء کرام کا احترام کریں گے۔ موجودہ حالت میں ہمیں کافی پریشانی ہے، ہم پریشان ہیں کہ جس انداز میں کھینچا تانی ہو رہی ہے، جس طریقے سے کہ ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کے ساتھ مشترک، پھر حضور کی محبت میں جو خاص ان میں بھی افتراق دیکھیں گے تو ہمارے لیے انتہائی دکھ والا، پریشانی والا مقام ہے کہ کس طرح آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں پھر بھی ان کا پورا احترام ہے، لیکن جس طرح ہمیں قبلہ ہمارے شیخ ممدوح حضرت مجدد پاک نے رہنمائی فرمائی کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کس انداز سے ہم اس عقیدے سے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ آگاہی عطا فرما دی۔ پھر امام ابو حنیفہ نے ہمیں فقہ عطا فرما دی، اور ابو منصور ماتریدی نے ہمیں عقیدہ عطا فرما دیا، تو ساری چیزیں بین واضح ہو چکی ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ درجہ اجتہاد میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان تمام بزرگوں کے سارے عقیدے پسے پش ڈال کر نیا عقیدہ بنا دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ان کا پاکیزہ ہونا اس انداز میں امت پر واضح فرما دیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کر رہا ہوتا، آپ فرما دیتے تھے کہ اس سے فلاں فلاں گناہ ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طہارت عطا فرمائی، پاکیزگی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسے، قبلہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کتاب عطا فرما دی جو قیامت تک کافی ہے۔ تصوف بھی ہمارے پاس آ گئی، عقیدہ بھی آ گیا، فقہ بھی آ گئی، سارے معاملات ہمارے پاس واضح بین آ گئے۔ پھر اس کی تشریح ہوتی رہی، اور بڑے بڑے وہ لوگ جو غیر متنازع تھے انہوں نے ہمیں وہ پیغام عطا فرما دیا جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، زندگی میں بار بار موقع عطا فرما رہا ہے، فرماتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ہماری آخری سانس ہوگی۔ کہ ایک وقت آیا کہ فرعون نے بھی کہہ دیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان کسی لحاظ سے بھی مقبول نہ ہوا، قبول نہ کیا گیا، اس لیے کہ اس نے عیاناً دیکھ لیا کہ اسرائیل آ گئے۔ تو جب تک وہ نہیں آتے ہمارا ایمان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں چلتا رہے گا، اس کا سکہ کہ ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے گی، ہم واپس بھی آ جائیں گے، بعد بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار موقع عطا فرماتا ہے۔ اب ہر شخص کوئی بھی کاروباری ہو، اس کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ میں سرمایہ کم لگاؤں، منافع زیادہ ہو جائے، میں تھوڑے کام سے بہت سارا حاصل کر لوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمات طیبات کا بتایا کہ یہ پڑھ لو اتنا بڑا ثواب ہوگا، یہ سورت پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر ہوگا، یہ چوتھائی قرآن کے یہ سورت اس طرح ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ، کیونکہ انسان کی فطرت تو سرکار جانتے ہیں، آپ سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر رمز عطا فرمائی تھی، ہر خوبی عطا فرمائی تھی۔ اب ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، وہ چلنا ہے۔ اب کیا کریں، کس انداز میں چلیں کہ تھوڑا کر کے ہم بہت سارا حاصل کر لیں، بہت سارا حاصل کر لیں۔ اب ساری داری امام صاحب نے بھی پڑھا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو رکوع سجود میں ساری رات گزار دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ سارا کچھ خرچ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں ایسی چیز عطا فرمائی کہ بغیر خرچے کے بہت سارا ہمیں مل رہا۔
وہ خرچے کے بغیر کیا مل رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے جلال کی وجہ سے، میری ہیبت، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں، ان کو میں قیامت والے دن نور کے ممبروں پر بٹھاؤں گا۔ اب نہ آپ کا کوئی خرچ ہوا، نہ ساری رات آپ کو کھڑا ہونا پڑا، نہ کوئی تگ و دو کی تھی، نہ روزہ رکھ کے سارا دن بھوکا رہا۔ اب صرف کیا ہے کہ میں نے مصطفی صاحب کو مل رہا ہوں، اللہ واسطے مل رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں نور کے ممبر، ہم ماربل کا ممبر بنا لیتے ہیں، لکڑی بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نور کا ممبر بنا رہا ہوں۔ پھر ان کی صفت حضور نے بیان کیا فرمائی کہ یغبطو، یعنی رش کریں گے کون؟ انبیاء اور شہداء، کہ جن کا مرتبہ مسلم ہے، انبیاء کرام کے بغیر کے پاس کو پہنچ سکتا ہی نہیں، ان کے گرد خاک جو ہے وہ اس کے قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ وہ ازل سے ابد تک سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے معظم ہیں، سب سے محترم ہیں، ان کے برابر تو کوئی ہو نہیں۔ اور شہداء کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان کا سودا کر کے اللہ کی رضا خریدتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں کہ ہماری عظمت تو مسلم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عظمت عطا فرمائی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارک میں کہ نور کے وہ ٹیلے بنا کے ان پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ اب وہ دیکھیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے، شہید نہیں ہے، تو پھر اللہ نے کیا رتبہ عطا فرما دیا، پھر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملا کرتے تھے۔ اب ہم صرف لاہور کے نہیں ہیں، گرد و نواح سے بھی آئے، دور شہروں سے بھی آئے، سیالکوٹ تک، ادھر تک پنڈی سے ماشاءاللہ تشریف لائے سارے۔ اب کس لیے آئے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اعظام کے بارے میں فرمایا کہ یہ صلہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو، مخلوق کو ملانے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کے نام نامی کے صدقے ہم سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں مل کے ہم بیٹھے ہیں۔ اب اس میں ملنا بھی کیا ہے؟ اب جب کسی کو آپ کہیں گے کہ ولی اللہ کہیں گے تو اللہ کا دوست، اللہ کا ولی کہیں گے، بات اللہ تک ہی آ گئی دوبارہ، کہ اللہ سے شروع ہو کے اللہ پر ہی ختم ہوگی بات، تو پھر بات بنے گی۔ تو جب دل میں قدورت ختم ہوگی، دل میں وہ تمام تر رنجشیں ختم ہوگی، دل میں غل جو تھا وہ دور ہو گیا۔ اب جو مسجد میں جب کندھے سے کندھا ملا لیا تو پھر نہیں دیکھا جاتا یہ میرا دوست ہے، جو دشمن ہے، عزیز ہے، یہ کون ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، کون ہے، کہ کندھے سے کندھا ہم نے ملا لیا۔ اور جب ملیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نور کے ممبروں پر بٹھاؤں گا، اور انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں مفت چیزیں بھی دی ہوئی ہیں، کہ جو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، تو گزرتے تو درمیان میں درخت آ جاتا، ایک ادھر چلا جاتا، ایک ادھر چلا جاتا، وہ دونوں ملتے پھر کہتے السلام علیکم۔ کہ حضور کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، وصیت، حضور نے جو ترغیب دلائی اس پر اتنے کامل تھے کہ ذرا جدائی ہوئی پھر دوبارہ ملے پھر سلام آپس میں کر رہے ہیں۔ تو المتحابون بجلالی، اب اللہ کی وجہ سے ہم کریں گے اور کسی وجہ سے نہیں کریں گے۔ ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ نہ ان کا کوئی کاروباری معاملہ ہوگا، نہ رشتہ داری ہوگی، کوئی تعلق و واسطہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بلکہ ایک اور روایت میں اس طرح کہ قیامت والے دن پکارا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں، کون سے روزے رکھنے والے وہ ادھر آ جائیں، نمازیں پڑھنے والے شہداء ادھر آ جائیں، انبیاء ادھر آ جائیں۔ اب ایک گروہ کو پکارا جائے گا کہ آپ سارے ادھر آ جائیں۔ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ جو میری رضا چاہنے والے تھے، جو میری محبت والے تھے، وہ سارے علیحدہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بہت سارے معاملے دے دیے، چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے طبیب ہیں، ہماری مرضوں کو بھی جاننے والے ہیں، اس کی اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ اگر لا تحتقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی چھوٹی سی بھی ہے اس کو حقیر نہ جانتا، حقیر نہ سمجھنا، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق،
اگرچہ تو اپنے بھائی کو بشاشت والے کھلے دل سے مل دیتے ہیں، تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ یہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے معاملے چنے، جس سے کہتے ہیں چھوٹی معاملات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ، لیکن وہ چھوٹے معاملے ہمارے لیے ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ چھوٹے نہیں رہیں گے، وہ بڑے ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی رضا والے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، جس طرح حضرت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، جب حضور نے اعلان فرمایا کہ اپنا اپنا حصہ ڈالو غزوہ میں، تو حضرت عثمان نے تو اپنے بساط کے مطابق ڈالنا تھا، حضرت صدیق اکبر سارا لے آئے، حضرت عمر فاروق۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لے کے گھر اپنے ڈھونڈا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن ان کی بیگم کے کانوں میں چھوٹی بالیاں تھیں، جو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ اتار دی تو کان کے سوراخ بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کیا پیش کریں، انہوں نے وہی دے دی۔ حضور کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوئے، پیش فرمایا یہ تو تیری بیوی کی ہیں، فرمایا اس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب معاملہ کیا ہوا، حضور کی نگاہ اٹھی تو وہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی وراثت تقسیم کی گئی، تو اتنا وراثت میں سونا تھا کہ کلاڑوں سے کاٹنا پڑا۔ اب وہ بالیوں سے انہوں نے سودا کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انہیں، وہ ہم کہیں گے وہ کھٹے کہتے ہیں بڑے کہ وہ بیٹھ کے آری سے کاٹنے بجائے کلاڑوں سے کاٹنا پڑا، تو پھر ان کی وراثت تقسیم ہو گئی۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی بات ہمارے لیے چھوٹی، انہوں نے حقیر سی بالیاں دی، حقیر سی بالیاں، لیکن وہ حقیر نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بارگاہ میں مقبول ہو گئی تھی۔ مطلب آج یہ ایک جملہ سنا کہ اگر بادشاہ چاہے تو عیب بھی ہنر بن جائے۔ کہ ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ مقبول ہوگی تو وہ عیب ہنر بن گیا ہمارا۔ تو کرتے کیا ہے، لیکن وہ پیچھے جذبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس جذبے والے ہیں، کس انداز والے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور ایسا قبول فرماتا ہے کہ پھر اس کے برابر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جس سے ہمیشہ سچ ہی آیا، اللہ نے ہمیشہ سچ ہی سنوایا، اور حضور کو امین اس لیے فرمایا کہ جو میں دیتا ہوں امانت کے ساتھ آگے سارا جا رہا ہے۔ اللہ نے شرستی ایسی بنائی، اللہ نے بنایا ہی ایسا۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ مفت والا کام ہے، اب ملو، اللہ واسطے ملو۔ اب اللہ واسطے ملنے سے تمہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے درجے پر فرما رہا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث مبارک بہت مشہور ہے کہ 7 قسم کے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے بندے ہوں گے جو قیامت والے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں کیا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ 2 قسم کے ایسے لوگ جو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے، اللہ کی محبت میں جدا ہو۔ یہ سب سے سستا سودا، سب سے اعلیٰ سودا۔ صرف دل کو ذرا پاک کرنا پڑے گا، وہ کدورت نکالنی پڑے گی، اس ذرا گندگی پرے کر دیں گے، پھر کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا رشتہ۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، یہ کس کی ذات والا کون ہے، اپنے اپنے مقام سے اپنے، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ تم میں سے وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اکرمکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا جو تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ۔ لیکن جب ہم دیکھیں گے تقوی اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ ہاں اس کے چہرے سے ضرور ہوگا، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیھا راضیۃ، اور قیامت والا دن ہوگا چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، نور والے ہرے بھرے چہرے ہوں گے، لسعیھا راضیۃ، جو دنیا میں کوشش کر رہے ہیں ان پر وہ راضی ہوں گے، اس لیے کہ وہاں ان کی تعریف کی جائے گی، شاباش تم پورے اترے، جو کوشش تم نے کی وہ پوری ہم نے قبول فرما لی، قبول لسعیھا راضیۃ۔ تو جب وہ ہوگا فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ، پھر اس اعلیٰ جنت میں کوئی لغو بات وہ سنیں گے ہی نہیں ہے، کوئی انہیں پیش ہی نہیں آئے گی۔ تو تر و تازہ چہرے لے کر اس دنیا سے جائیں گے، رضا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا فرما دے گا۔ صرف ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جدا کرنا پڑے گا، کس سے، شیطان سے، نفس سے جدا کرنا پڑے گا۔ کہ یہ پارٹی بن گئی، مسجدوں میں بھی 2-2 3-3 بن جاتی ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمانے لے، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان میں سرخرو فرما دیتا ہے، جب ہوتا ہے تو آدمی دوبارہ پلٹ کے آ جاتا ہے کہ میرے سے جو ہوا وہ غلط ہوا۔ آج سے پھر ہم اکٹھے ہو گئے کہ ہمارا تمہارا رشتہ حضور کے قدموں کے طفیل ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ نقش بندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سوربندی، اور جس طرح بھی ہے سارے حضور کے غلام، سارے حضور کے غلام ہیں جس انداز میں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک جماعت بن گئی، ایک مشرب بن گیا کہ میرا ایک مثال کھانے کی مثال دے دیں کہ میرا ذوق اور ہے، آپ کا ذوق اور، آپ کا اور۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں علیحدہ علیحدہ بنائی، علیحدہ، اور اسی انداز میں اللہ تعالیٰ پھر روحانی طریقے سے بھی ان کو اس طرح کے لوگ ملا دیتے ہیں جس کا اندر کا مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج انہیں جلدی اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو، بلکہ اللہ نے خود بھی قرآن کہا رضوان من اللہ اکبر، اللہ نے اپنی رضا کو سب سے بڑا قرار دے دیا ہے۔ رضا کس طرح ملے گی؟ رضا تو حضور کے قدموں کی طفیل ملنی ہے کہ اپنے آپ کو جدا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ اس دنیا میں مار جاؤ مرنے سے پہلے۔ وہ کس لیے ہوگا؟ کہ خواہشات چھوڑ دیں۔ اب معاملہ صرف حضور کے ساتھ رکھا جائے گا میرا تعلق، بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی رنجش دل میں رکھتے تھے، رنجش رکھتے کہ حضور سرکار ان کی خواب میں تشریف لے آئے، کہنے لگے تو اسے پسند نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ حضور نے تھوڑا ناگواری والے انداز میں فرمایا، تذکرۃ الاولیاء میں ہے تو ناگواری والا انداز ہے، وہ عرض کرنے لگے حضور وہ میرے پیر و مرشد کو اچھا نہیں سمجھتے اس وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ کیسا تعلق ہے ان کا؟ حضور آپ سے تو محبت کرتے ہیں وہ، تو پھر میری محبت اولا ہے یا تیرے پیر کی محبت زیادہ اولا ہے؟ تو ہمارا رشتہ حضور والا رشتہ ہوگا، حضور والا رشتہ ہوگا تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر وہ حضور والا رشتہ نہیں کیا تو پھر ہم ناکام ہیں، سب کچھ بیکار جائے گا، لغو جائے گا۔ جو بھی لا تسمعوا فیہا لا گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے میں عطا فرمایا، بے شمار آسانیاں۔ ماشاءاللہ علماء کرام تاریخ کو پڑھتے ہیں، گزشتہ امتوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ کس کس طریقے سے اللہ نے آزمایا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بڑی پڑھی ہے قرآن پاک میں، اس کی تفسیر بھی بڑی ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کس انداز میں کیا۔ لیکن اللہ نے حضور کی امت پر بے شمار آسانیاں دی کہ سویا ہوا ہے تب بھی عبادت میں ہے، جاگا ہوا ہے تب بھی عبادت میں ہے، اگر چل پھر رہا ہے پھر بھی عبادت میں ہے، کاروبار کر رہا ہے پھر بھی عبادت میں ہے، کہ جس جگہ پہ ہے جس انداز میں ہے، لیکن صرف اس نے سمت درست کی ہے، سمت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لی تو سارا وہ عبادت میں چلا گیا۔ التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کیا تجارت کر رہا ہے، صرف شرط کیا ہے؟ امانت دار ہے اور سچا ہے۔ وہ قیامت والے دن صراط الذین انعمت علیہم، وہ والی جواب ادھر بھی آ گیا، اگر تو اس طرح ہے تو پھر تو قیامت والے دن کے ساتھ ہو جائے گا۔ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور تجارت کرتے بھی آدمی ادھر پہنچ جائے گا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا صراط پہ بندہ بیٹھا ہے، دشمن کی وہ نگہبانی کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کی رات 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ اگر عالم کی سیاہی جو ہے شہید کے خون سے افضل ہو گئی، تو جو جدھر بیٹھا ہوا ہے جب حضور کی طرف اس کی سمت درست ہوگی وہ سب سے افضل ہو جائے گا، سب سے محترم۔ لیکن شروع میں جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمیں تو یہ سب سے مفت عہدہ مل رہا ہے، سب سے مفت، کہ اللہ کے واسطے ہم ملے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جلال کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سے رضا چاہنے کے لیے ہم بشاشت کے ساتھ ملے کہ یا اللہ تیرا بندہ حضور کا امتی میں مل رہا ہوں، السلام علیکم۔ بس اتنے سے ملے، اسی پہ محبت پہ جدا ہوئی خدا واسطے، اللہ تعالیٰ نے اسی پہ اجر لکھ دیا، بے شمار اجر لکھ دیا۔ تو مفت چیزیں جو مل رہی ہے وہ بھی لے لے، کمر میں حوصلہ نہیں ہے، گھٹنے جواب دے گئے ہیں، نہیں کھڑے ہونا، نہیں بیٹھنے ہونا، فلاں نہیں ہو رہا، پڑھنے نہیں ہو رہا، وہ ساری چیزیں علیحدہ، لیکن وہ باقی معاملات فرائض تو بہرحال ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اضافی جو ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ کے حبیب نے بے شمار فرما دیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن وثقیلتان علی
میزان ہے، مطلب دو کلمے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہت بڑے وزنی ہیں، تو وہ جب ترازو رکھا جائے گا اس میں بڑے وزنی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو اب پسند بھی بڑے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اب کس لیے؟ وہ صرف تلاش بھی تھوڑی ہو، حضور کی بارگاہ میں آتے صحابہ کرام دور دراز سے ایمان قبول فرماتے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دی، اتشبث بہی، میں اس کو پنجے گاڑ لوں، حضور نصیحت فرما لیتے اس طرح کر لینا۔ وہ تو ہر آدمی جس کو شوق ہے کہ دنیا میں نے 4 کنال کی کوٹھی پہ میں نے جنت کی طرح ایک مال بنا لیا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ وہ آ جائے گا لینے والا، بھائی تو میری امانت ہے، پورا ہو گیا کام، چلو تم، وہ جنت تو گئی، لیکن خالدین فیہا والی آگے ہے۔ اب اس کی بھی تگو دو، اس کے لیے تلاش کرنا ہے۔ اب جو ہمارا ملکی قانون، دنیا کا قانون یہ ہے کہ لا علمی کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ گزرے ہیں، لال اشارے سے گزر گئے، سپاہی نے پکڑ لیا، مجھے نہیں پتا تھا جی لال سپاہی ہونا ہے، اور پتہ ہونا ہو، سیکھنا تجھ پہ فرض تھا، یہ فرض تجھ پہ تھا، میرے پہ نہیں ہے، مجھے تو حکم ہے کہ جو بھی آئے گا اس کا چلان میں نے کرنا ہے۔ تو سیکھنا ہم نے ہے۔ حضور تو بار بار بیان فرما رہے ہیں، ہر ذوق والا بندہ اس کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ تو یہ کر لے، تو یہ کر لے، تو یہ کر لے۔ کسی کو ذکر فرمایا، کسی کو روزے، کسی کو درود پاک عطا فرما لیا، کسی کو قرآن پاک عطا فرما دیا۔ ہر ایک کے لیے حضور کے پاس سامان موجود ہیں۔ آپ کا کام نماز پڑھی تو امام صاحب سے پوچھ لیا کہ اب مجھے کو بتا دو کہ تھوڑا کروں بہت سارا اجر مل جائے۔ وہ بہت ساری باتیں ہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو ہم نے فائدہ آگے کا سوچنا ہے۔ اللہ بخشن آ رہا ہے، اللہ نے معاف فرمانا ہے، لیکن معاملات یہ ہے کہ سارا بتا دیا، میدان حشر میں کیوں کھڑا ہونا ہے؟ اگر صرف اتنے ہی ہو جانا تو پھر جاؤ سارے جاؤ نہیں، واقفون انا مسئولون، کہ وہاں بھی وہ بول پڑے گا اور پھر اس سے کہیں گے آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ جس ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، واک تھرو میں سے گزرتے ہیں، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ جائیں، آپ ادھر آ جائیں گے۔ وہ پھر ادھر باز پرس شروع ہو جائے گی، تلاشی شروع ہو جائے گی، انہیں دوسری سب میں کھڑا جائے۔ یہی تھوڑا عذاب ہے جی کہ سارے ساتھی گزر گئے، ہم وہاں پھنسے ہوئے ہیں جی، اب کیا کریں گے؟ تو جس نے بچنا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور آج ڈرا رہا ہے، آج ڈر کے